ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا آج کا گفتگو کا جو موضوع ہے، قرآن اور تقوی۔ تقوی کا قرآن کے اندر کیا معیار ہے، یعنی قرآنی تقوی کا معیار کیا ہے؟ قرآن کے اندر اگر تقوی کا لفظ استعمال ہو تو وہ کن کن معنوں میں آتا ہے، کتنے اس کے معنی ہیں، تقوی کی کتنی قسمیں ہیں جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ نمازی بڑا ہے، یہ حاجی صاحب ہیں تو یہ فلاں ہے تو اس نے داڑھی شریف رکھی ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یار یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے جس کا اخلاق اچھا ہو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ متقی ہے، جو نمازیں پڑھنے والا یہ متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن قرآن سے بندہ پوچھے نا کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک متقی کون ہے، اے اللہ کے کلام تو بتا کہ تو متقی کس کو کہتا ہے۔ قرآن بتائے گا نا۔ ہم اپنے کسی پروفیسر کے کہنے پر، کسی سوشل میڈیا سکالر کے کہنے پر ہم کیسے کسی کو متقی مان لیں؟ ہم تو متقی اس کو مانیں گے جس کو اللہ متقی فرمائے، اللہ کے نبی متقی فرمائے، جو اللہ کی بارگاہ ہمیں بھی متقی پرہیزگار ہو، اللہ کے رسول کی نظر میں بھی متقی پرہیزگار ہو، ہم تو اس کو متقی پرہیزگار مانیں گے۔ تو بنیادی طور پر تقوی کا جو لفظ ہے یہ قرآن میں 3 معنوں میں آتا ہے۔ بنیادی طور پہ 2 معنی ہیں اور کبھی دونوں میں سے جون سا چاہے معنی لے لیں۔ ایک اس کا معنی ہے ڈرنا، تقوی کا ایک معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ اور ایک اس کا معنی ہے بچنا۔ اب ڈرنے والا معنی کہاں لیا جائے گا، بچنے والا معنی کہاں لیا جائے گا؟ یہ میرے سارے دوست نوجوان جتنے بھی دوست احباب ہیں، یہ جو میں آپ کو جتنے بھی آج تک ہم نے تقریریں کی اس سے ایک ہٹ کے آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے ایک اصول بتا رہا ہوں کہ قرآن سمجھنا کیسے ہوتا ہے۔ تقوی کا لفظ ایک ہی آئے گا، کبھی اس کا معنی ڈرنا ہوگا، کبھی اس کا معنی بچنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ جہاں تقوی آ گیا میں چاہوں تو یہاں پہ ڈرنے والا معنی لے لوں، چاہوں تو میں بچنے والا معنی لے لوں، میری مرضی نہیں ہوگی، قرآن اصول بتا رہا ہے۔ اب ڈرنے والا معنی کہ قرآن میں تقوی سے مراد ڈرنا کب لیا جائے گا، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جب تقوی کے ساتھ، جہاں تقوی کا ذکر آیا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام آئے، یا قیامت کا ذکر آ جائے تو وہاں پر پھر تقوی سے مراد ہوگا ڈرنا۔ جہاں پر اللہ کا ذکر آئے تقوی کے ساتھ یا پھر قیامت کا ذکر آئے تو وہاں پر تقوی سے مراد کیا ہوگا؟ ڈرنا۔ جس طرح کہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اب اتقوا یہ تقوی ہے اور آگے اللہ کا نام آیا تو اب یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں کوئی کہے کہ نہیں میری مرضی ہے میں جو معنی چاہوں لے لوں، ہم کہتے پھر لے کے دکھا دوسرا معنی لے گا تو کیا ہوگا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے بچ جاؤ۔ بھئی اللہ سے تو بچ کے تو جائے گا کہاں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے بچ جاؤ، اللہ سے بچ جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں تم؟ کیسے اللہ سے بچ سکتے ہو تم؟ موت سے تم نہیں بچ سکتے جو ایک امر الہی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اونچے محلوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ نا، موت پھر بھی تمہیں آئے گی، تم موت سے بچ سکتے نہیں۔ اللہ سے کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ تو یہاں پر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ڈرنے والا معنی ہوگا۔ اور اسی طرح جب قیامت کے ساتھ تقوی کا ذکر آئے وہاں پر بھی ڈرنے والا معنی مراد لیا جائے گا۔ اب جیسا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی۔ ہر ایک نے اپنا خود حساب دینا ہوگا
کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی. تو وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس یوم سے مراد دن، قیامت کا دن ہے. اب تقوی کے ساتھ جب ذکر آیا قیامت کا تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ ڈرنا، کہ اس دن سے ڈرو، اللہ سے بھی ڈرو اور قیامت کے دن سے بھی ڈرو کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گی. اپنے اعمال کا خود ہی بدلہ چکانا ہوگا، جزا سزا خود ہی ملے گی. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے جرم کیا ہو اور اس کو سزا نہ، اس کے بدلے اس کے جرم کی سزا دوسرے کو دے دی جائے، ایسا نہیں ہوگا. اب یہ میں نے ایک معنی آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تقوی کا ڈرنے والا معنی کب مراد لیا جائے گا؟ جب تقوی کے ساتھ کس کا ذکر آئے؟ اللہ کا ذکر آئے یا قیامت کا ذکر آئے. اب یہ کثیر آیتیں ہیں، میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے پڑھی. ایک میں اللہ کا ذکر آیا تقوی کے ساتھ اور ایک میں قیامت کے دن کا ذکر آیا. اب دوسرا معنی اس کا ہے، دوسرا معنی ہے تقوی کا بچ جانا، بچنا. یہ کب ذکر کیا جاتا ہے؟ یہ جب آگ کا ذکر ہو. آگ کا یعنی تقوی کے ساتھ گناہ کا ذکر آ جائے، گناہ کا یا آگ کا ذکر آئے تو اس وقت تقوی سے مراد بچنا ہوگا. جس طرح کہ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو. فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچو، کیونکہ تقوی کے ساتھ آگ نار کا ذکر آیا تو اللہ فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے بچ جاؤ جو قیامت جہنم کی آگ ہے، اس آگ سے بچو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. اب یہاں پر تقوی کے ساتھ آگ کا ذکر آیا تو یہاں پر مراد پھر کیا ہے؟ تقوی سے مراد بچنا ہے، ڈرنا مراد نہیں لیا جائے گا. اور اللہ کریم اپنی طرف جب نسبت فرماتا ہے تو اس وقت ڈرنا ہی لیا جاتا ہے. فَاتَّقُونِ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، پہلے پارے میں اللہ فرماتا مجھ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا ہے، قیامت کے دن سے ڈرنا ہے، جہنم کی آگ سے خود بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا دو جس آگ میں قیامت کے دن آدمیوں کو اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. آدمی بھی جہنم میں جائیں گے اور پتھروں کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. اب یہ دو معنی تھے. اگر یہ دونوں معنی اگر کہیں نہ بن رہے ہوں، یعنی تقوی کا ذکر آئے لیکن ساتھ نہ تو اللہ کا ذکر ہو اور نہ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہو، نہ آگ کا ذکر آئے نہ گناہ کا ذکر آئے، تو اب وہاں پر جو ہے نا آپ جون سا بھی معنی مراد لیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن دونوں کا مشترکہ معنی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہاں پر ہوگا پرہیزگاری معنی. جیسا کہ اللہ کریم فرماتا ہے ہدی للمتقین، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اب ذکر کس کا آیا کہ یہ جو عظمت والی کتاب ہے اس قرآن میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہاں بھی متقین تقوی آیا لیکن نہ تو اللہ کا نام آیا ساتھ، نہ یہاں پہ آگ کا ذکر آیا، نہ قیامت کے دن کا ذکر آیا. ہدی للمتقین. اب یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ پرہیزگار. پرہیزگاروں کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت دینے والا ہے. تو میرے بھائیوں اب یہ جو معنی ہے، اسی طرح اللہ کریم نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یہ تیسرے معنی کے لحاظ سے ان اکرمکم عند اللہ، تم سارے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہوگا؟ ان اکرمکم عند اللہ،
تم سارے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کس کی ہوگی؟ فرمایا اتقاکم، زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ یہاں پر پرہیزگاری والا معنی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے اندر جہاں بھی تقوی کا لفظ آئے اس کے کتنے معنی کیے جا سکتے ہیں؟ 3۔ یا تو اس کا معنی بچنا ہوگا، یا اس کا معنی ڈرنا ہوگا، تو یا اس کا معنی مطلق پرہیزگاری مراد لیا جائے گا۔ اب تقوی جو قرآن جس کو تقوی کہتا ہے، یہ تو اس کا معنی ہم نے یہ لیا نا، لیکن قرآن سے تقوی کی تعریف بھی تو پوچھی جائے کہ تقوی کتنی قسم کا ہوتا ہے، اور قرآن تو بتا کہ تو تقوی کس کو کہتا ہے۔ اب قرآن پاک میں تقوی کی 2 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، تقوی کی 2 قسمیں ذکر کی گئی۔ یہ چونکہ تقریر معمول سے ہٹ کے ہے نا، یہ آپ کو قرآن سمجھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ قرآن کے اندر تقوی کی 2 قسمیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تقوی ہے بدنی تقوی، یعنی جسم کا تقوی، اور ایک ہے دلی تقوی۔ ایک ہے ہمارے جسم کا تقوی اور ایک ہے ہمارے دل کا تقوی۔ جسم کا تقوی کیا ہے؟ جسم کا تقوی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کرنے کے لیے حکم دیے ہیں نا، ہم ان احکامات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں تو ہمارا جسم متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کے نبی کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نماز پڑھیں، نماز کا حکم دیا گیا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم حج ادا کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے بچیں۔ اب یہ جتنے معاملات ہیں نا جس میں جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں جسم کے ساتھ تعلق ہے، روزہ رکھتے ہیں جسم کے ساتھ تعلق ہے، زکوٰۃ جو دیتے ہیں نا وہ بھی ایک زکوٰۃ جسم کی مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب جو حج کرتے ہیں وہ تو ساری ہی جسم کی عبادت ہے۔ تو قرآن کے اندر تقوی کی جو ایک قسم ذکر کی گئی وہ ہے جسمانی تقوی۔ قرآن جسم کے تقوی پہ بھی زور دیتا ہے کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، لیکن اس کے علاوہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک دوسری قسم جو ہے نا اس کو بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور وہ ہے دلی تقوی۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ انگلیوں میں نہیں ہوتا۔ تصدیق بالقلب، دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ کہتے کہ دیکھو جی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھتے، وہ بھی تو ایمان والے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کو آپ ذرا سمجھیے گا، پھر غور کیجئے گا کہ کون ایمان والا ہو سکتا ہے، اور کون ہے کہ جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کے اندر تصدیق کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب جسمانی تقوی، نمازیں پڑھے کوئی روزے رکھے، وہ اپنے جسم کو پرہیزگاری پہ لگا رہا ہے، لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ 17ویں پارے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، دوسری قسم جو تقوی کی تھی اس کو اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا۔ 17ویں پارے میں سورہ حج آیت نمبر 32 اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ۔ توجہ سے سنیے گا، یہاں سے اگلی بات ہے، پچھلی بھی تمہید تھی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، نشانی کو کہتے ہیں، اللہ کے دین کی نشانیاں، اللہ کی توحید کی نشانیاں، اللہ کے دین کی نشانیاں۔ اللہ فرماتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، اس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یہ دل کا تقوی ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے نا، تصدیق بالقلب، جو ایمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہی تقوی ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب، اور دلی تقوی کیا ہے؟ دل کا تقوی، ایمان دل کا تقوی کیا ہے؟ من یعظم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت کرتا ہے۔ بات سمجھ آگئی میرے بھائی؟ میں نے کیا عرض کیا؟ من یعظم شعائر اللہ، اللہ فرماتا ہے۔ یہ آیت بار بار سنیں اور سمجھیں میرے بھائی، من یعظم شعائر اللہ۔ اگر یہ آج کی آپ تھوڑی سی گفتگو جو ابھی سے لے کر آگے تقریباً 20 منٹ چلنی ہے، یہ ہماری گفتگو اگر آپ سمجھ جائیں نا تو آپ ایک ہی نعرہ لگائیں گے، اہل سنت اہل جنت۔ جو ایمان والے ہیں صرف سنی ہی ایمان والا ہے، بقیہ کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کیوں نام لیں؟ ان کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ ان کے مذہب کا نام آپ اپنی زبان پہ لے سکیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، سورہ حج پارہ نمبر 17، سورہ حج آیت نمبر 32، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، يُعَظِّم تعظیم سے ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، وہ دلی طور پر متقی پرہیزگار ہے۔ جو ایمان کا معیار ہے وہ دلی تقوی ہے۔ نماز ظاہری طور پر پڑھتے رہو، جب تک تصدیق بالقلب نہیں پائی جائے گی کبھی مومن ہو سکتا نہیں۔ تو دلی تقوی یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ جو ایمان والے ہوں نا، ان کے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ ایمان والا وہ ہوگا جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہوگا۔ اور دل کا تقوی کیا ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اب اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ اب سوال تو یہ تھا نا کہ قرآن نے تو فرما دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے گا وہ اس کا دل تقوی والا ہے، اس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے، وہ دلی طور پر متقی پرہیزگار ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ اب اگر میں حدیث پڑھوں تو کوئی کہے گا کہ جی اس کی تو سند ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہے۔ 100 دل کے کوڑ کے جو مریض ہوتے ہیں نا، 100 طرح کی باتیں بنانا شروع کریں گے۔ اگر میں کسی امام کا قول کوٹ کروں، کوئی کہے گا کہ نہیں جی یہ تو مقلد ہیں تو اس لیے بات کر رہے ہیں، ہم تو غیر مقلد، یہ تو مقلد ہو کے بات کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ کے قرآن تو بتا کہ تو نے خود ہی ایک جگہ فرمایا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دلی طور پر متقی پرہیزگار ہے۔ اے اللہ کے قرآن تو ہی بتا دے کہ اللہ کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ قرآن ہی بتائے گا نا کہ نشانیاں یہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر قرآن ہی بتائے گا کہ میں نے تمہیں بتا دیا، قرآن بتائے گا کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی عزت کرو، تمہارے دل میں تقوی آ جائے گا۔ اب قرآن کی تو ماننی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی تو ماننی ہے۔ حدیث پہ تو 100 طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تو بات کوئی بھی جھٹلائے گا نہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی اب اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ دوسرے پارے کی مشہور آیت، اللہ قرآن میں فرماتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، یہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ من ہے، ساری نشانیاں صرف یہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری جتنی بھی نشانیاں ہیں نا، ان نشانیوں میں سے 2 نشانیاں صفا مروہ ہیں۔ ایک نشانی صفا، ایک نشانی مروہ، اللہ کی نشانیاں ہیں۔
بھئی کیوں نشانیاں ہیں؟ کیا پہاڑی ہے اس لیے؟ اگر وہ پہاڑی ہے تو جبل ابی قبیس بھی تو پہاڑی تھی۔ یہ پاکستان کے پہاڑ نہیں ہیں، اللہ نے بنائے کہ بندوں نے بنائے ہیں۔ اگر صفا مروہ، جبل ابی قبیس، جبل احد اگر وہ اللہ نے بنائے ہیں تو یہ انڈو پاک کے جو جتنے پہاڑ ہیں، یہ گلگت کی طرف جائیں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سکردو کی طرف جائیں پہاڑ ہی، یہ سارے پہاڑ کس نے بنائے؟ یہ بھی تو اللہ نے بنائے ہیں۔ اگر سارے پہاڑ ہی اللہ کی نشانیاں تو پھر یہ بھی اللہ کی نشانیاں۔ لیکن اللہ فرماتا کہ سارے پہاڑ تو میں نے بنائے ہیں، سارے پہاڑ میں نے بنائے، لیکن میری جو نشانیاں ہیں نا وہ صفا اور مروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک نیک بندی حضرت سیدہ طیبہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے لخت جگر نور نظر اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگتی ہے تو ان کو پانی پلانے کی غرض سے، پانی کی تلاش میں، اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے جب چلتی ہیں، جلدی جلدی صفا پہ جاتی ہیں، پھر پانی دیکھتی ہیں نظر نہیں آتا، واپس آتی تھوڑی سی چلتی ہیں، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ جلدی ذرا تلاش کر لوں، پھر دوڑتی ہیں، پھر آگے مروہ پہ تشریف لاتی ہیں۔ تو یوں 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، تو یہ 7 چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے۔ کس لیے لگائے تھے؟ اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے، پانی تلاش کرنے کی نیت سے ہی ان پہاڑیوں پہ تشریف لے گئی۔ اللہ کی اپنی بندی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے قیامت تک کے ہر عمرے والے کے لیے، ہر حاجی کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کو واجب قرار دے دیا۔ اب جو کہتا ہے کہ نہیں صرف اللہ ہی اللہ، باقی سب شرک و بدعت، اس کو کہو کہ جب حج پہ جاتے ہو تو صفا مروہ کے درمیان کیوں دوڑتے ہو؟ کس لیے؟ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ کہے گا کہ جو حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، میں نے کہا وہ تو اللہ کی بندی تھی، پھر اللہ کی ایک نیک بندی کی ادا کو ادا کرنے کے لیے تو بھی دوڑ رہا ہے۔ تو جب حضرت ہاجرہ کے طریقے کو ادا کرنا حج کے اندر لازم ہے، تو جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے ان کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ حضرت ہاجرہ ان کی ادا، اور اسی طرح اب وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بن گئی نا۔ کیوں بنی؟ کہ وہاں پہ حضرت ہاجرہ کے قدم لگے۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت ہاجرہ کو صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے کو 10-15 سال تو لگے ہوں گے، صفا مروہ کے درمیان بھئی آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ حاجی جو جاتے ہیں آج سہولیات ہیں، جتنا ٹائم ان کو لگا حضرت ہاجرہ کو تھوڑا سا زیادہ لگ گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جو کر لے ٹھیک ہے، ایک مرتبہ کر لے، لیکن جتنے چکر انہوں نے لگائے اتنے ہی چکر لگانے ہیں۔ بھئی وہاں پہ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ ان کے قدم لگے تھے، ان کے قدم لگے، اللہ کی بندی گئی تھی وہاں پہ۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی کوئی حدیث نہیں پڑھی، جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ یوں بھی تو فرما سکتا تھا کہ یہ نا ایک اچھی جگہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، یہ جگہ مجھے بڑی پیاری آ گئی، یہ میرے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ نہیں، دوڑی اللہ کی بندی ہے، قدم اللہ کی بندی کے لگے ہیں، لیکن اللہ فرماتا نشانی میری ہے۔ قدم اللہ کے بندوں کے لگے، اللہ فرماتا ہے کہ میری نشانیاں ہیں۔ اب قرآن میں دوسری جگہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا تھا، وہ پتھر کہاں ہے؟ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، یا کسی نے غائب کر دیا، یا دفن کر دیا؟ نہیں، وہ مقام ابراہیم پہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ مقام ابراہیم میں پتھر ہی تو تھا، اتنے 1000 سال ہو گئے، تو پتھر کو اٹھا کے کہیں اور جگہ رکھ دیتے نا، وہاں کس لیے رکھا ہوا ہے؟
کیونکہ سرکار علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر نے جب عرض کیا کہ حضور یہ جو اتنا عظمت والا پتھر ہے کیوں نہ ہم اس جگہ نماز پڑھا کریں؟ بھائی اور جگہ جو اتنی مسجد حرام تھی، اے پیارے عمر تمہیں اور جگہ کوئی نظر نہیں آتی؟ اور جگہ عبادت کر لو، یا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگیں تم نے وہی نماز پڑھنی ہے، اور جگہ کہیں پڑھ لو۔ لیکن حضور کاش کہ اگر ہم یہاں نماز پڑھتے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب تمہارے یار عمر کی خواہش ہے نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا کہ جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں تمہارے یار عمر کی خواہش ہے، تو لہذا اس جگہ کو مصلی جائے نماز بنا لو، وہاں نماز پڑھا کرو۔ اب کس لیے؟ بھئی سجدہ اللہ کو ہوگا لیکن دل میں یاد ابراہیم علیہ السلام کی آ رہی ہوگی، سجدہ اللہ کو ہوگا لیکن دل میں یاد ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، تو یہ اللہ کی نشانیاں تھیں جن کی تعظیم کرنے کا اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا پہلے نا، اب تو جو حاجی جاتے ہیں وہ وہاں پہ پیسے جمع ساتھ کراتے ہیں تو ان کا جانور وہاں خرید لیا جاتا ہے، لیکن پہلے یوں بھی ہوتا تھا کہ حاجی صاحبان جو حج کے لیے جاتے تھے اپنے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے۔ وہ جو جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، اس کے دل میں وہ ایک ہار سا ڈال دیتے جس سے پتہ چل جاتا کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ اب کسی بندے کے پاس نہ جائے، نہ کوئی بندہ اس کو تنگ کرے، کیونکہ یہ جانور حج کے لیے ہے، اس کی وہاں پہ قربانی دی جائے گی۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اللہ کریم فرماتا ہے اسی جانور کا ذکر کرتے ہوئے، وَالْبُدْنَ، قربانی کا جو جانور ہے بدن، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جس جانور کو تم اپنے وطن سے میرے گھر میں ذبح کے لیے لے کے آ رہے ہو نا، جانور ہے لیکن میرے گھر میں ذبح ہونے کے لیے آ رہا ہے، جعلناہا، ہم نے اس جانور کو بنا دیا ہے، لکم، تمہارے لیے۔ یا اللہ کیا بنایا ہے؟ اللہ فرماتا من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ وہ جانور جو اپنے وطن سے قربانی کے لیے مکے میں چلا جائے، اللہ فرماتا وہ جانور بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی بھی عزت کرنی ہے۔ اب اس جانور کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ جہاں اللہ کے نبیوں کے، ولیوں کے، نیک بندوں کے قدم لگ جائیں وہ تو ہوں نشانیاں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 10 سال تو نہیں لگے ہوں گے نا، آدھا گھنٹہ، یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے حضرت حاجرہ کے جہاں قدم لگے، تھوڑے سے وقت کے لیے، تعمیر کے وقت تک ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگیں وہ تو اللہ کی نشانیاں بن جائیں۔ جہاں آدھے گھنٹے کے لیے قدم لگے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس جگہ آدھے گھنٹے کے لیے اللہ کے نبیوں ولیوں کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جہاں اللہ کے نبی ولی وفات سے لے کر قیامت تک ہزاروں سال ٹچ رہے، جہاں اللہ کے نبی جن مزارات میں، جن قبروں میں، جن مزارات میں اللہ کے نبی اور ولی قیامت تک رہے، وہ اللہ کی نشانیاں کیسے نہیں ہو سکتے؟ اب یہ میں نے کچھ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ، اب حضرت حاجرہ زندہ ہوں، ان کے قدموں کی ویلیو ہے، ان کے قدم لگے، اللہ فرماتا پہاڑی پہ لگے، یہ میری نشانیاں ہیں۔ کوئی دلیل ہے قرآن حدیث میں کہیں کہ حضرت حاجرہ کے وفات پانے کے بعد ان کی عزت گھٹ گئی ہو؟ بس زندہ تھی تو قدموں کی برکت تھی، زندہ تھی جہاں قدم لگے اللہ کی نشانیاں ہیں، تو وفات پانے کے بعد جہاں چلی گئی وہاں تو اور بھی زیادہ برکت ہے۔ تو وہ جگہیں جو ہوتی ہیں نا، وہ نبیوں اور ولیوں کے مزارات ہوتے ہیں جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں 2 آیتیں دیکھیے۔
قرآن فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے مکے کی قسم، اے محبوب مجھے اس مکے کی قسم، یا اللہ کیوں؟ انت حل بہذا البلد، محبوب تمہارے مبارک قدم لگے ہیں نا، مجھے اس لیے اس کی قسم۔ محبوب زندہ تشریف فرما ہوں تو جس شہر کے اندر چلیں، میرے وہ بھائی جو گستاخوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے قدم جس زمین پہ لگ جائیں اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ مکے کو جو شان ملی ہے نا سرکار کے قدموں کے ذریعے ملی ہے، تو سرکار کے قدم جس زمین پہ لگیں اس زمین کی تو شان لوگ مانتے ہیں، لیکن جو مبارک قدم لگے ان قدموں کی بھی تو شان ماننی پڑے گی نا، جس کے ذریعے سے برکت وہاں ٹرانسفر ہوئی تھی، جس کے ذریعے سے برکت وہاں پہنچی تھی، ان قدموں کا مقام کیا ہوگا؟ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، محبوب زمین نے آپ کے قدم آپ کے تلوے دیکھے ہیں، مبارک قدموں کے تلوے زمین نے دیکھے، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اس شکرانے میں روز ایک چاند آسمان سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے کہ مجھے سرکار کے قدموں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ تو ہے نبی کے قدم لگے سرکار علیہ السلام کے، اور اللہ کریم دوسری جگہ فرماتا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین۔ وَطُورِ سِینِین کیا تھا؟ کوہ طور۔ اب وہ قسمیہ، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اور مجھے کوہ طور کی قسم۔ یا اللہ صفا مروہ کو تو نے اپنی نشانیاں فرمایا کہ وہاں پر تیری بندی گئی تھی، تو کوہ طور کی جو تو قسم اٹھا رہا ہے کیا یہاں پہ زیادہ پتھر ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہاں پر کس وجہ سے؟ حضرت کلیم اللہ وہاں تشریف لے گئے تھے، اللہ کے نبی موسیٰ کلیم کے وہاں قدم لگے، تو اس طور کے بھی اللہ قسم یاد فرماتا ہے۔ تو طور کی قسم اس لیے کہ وہاں کلیم اللہ کے قدم لگے، اور مکے کی قسم اس لیے کہ وہاں حبیب اللہ کے قدم لگے تھے۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں نا، اللہ کے نیک بندوں کے، صفا مروہ حضرت حاجرہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، اللہ کی ولیہ تھیں، تو ولیوں کے قدم لگے، نبیوں کے قدم لگے، جس جگہ قدم لگ جائیں نا اللہ کے نیک بندوں کے، وہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو میں یعظم شاعر اللہ، جو میری نشانیوں کی عزت کرے گا نا اس کے دل میں تقوی ہوگا۔ مطلب کیا؟ میری ساری گفتگو کا، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا، میں نے دلائل مختصر ذکر کیے، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی قبروں کی بھی عزت کرتا ہے نا، وہ اللہ کے دین کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے مزارات کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی دلیل ہے کہ بندے کے دل میں تقوی موجود ہے، اور یہ دلی تقوی ہے، اور یہی ایمان ہے۔ قرآن بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آخری آیت اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی ابتدائی آیت، تیسری یا چوتھی آیت ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کیونکہ بات تمہاری تقوی کی چل رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، پھر میرے نبی کی بارگاہ میں آوازیں آہستہ رکھتے ہیں، اونچا بولتے نہیں، وہاں زیادہ آوازیں بلند نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے۔ جو لوگ میرے محبوب کے در پہ آوازیں جھکا کے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کا ادب کرتے ہوئے
اپنی آواز کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے تقوی بھر دیا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں تقوی ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، بڑا اجر بھی ان کے لیے ہے۔ تو اب قرآن نے پھر متقی کس کو کہا؟ کہ جس کے دل میں ادب پایا جائے، جس کے دل میں شاعر اللہ کا ادب ہو۔ اگر حضرت ہاجرہ کا ادب وہ تو شاعر اللہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ادب شاعر اللہ ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کا ادب شاعر اللہ نہیں ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، جہاں امام حسین تشریف فرما ہیں اس جگہ کا ادب، جس جگہ امام حسین سفر کرے اس جگہ کا ادب، جہاں ابو بکر صدیق سوئیں یا حضرت علی المرتضیٰ سوئیں، ہر جگہ کا ادب کرنا یہ تقوی ہے، اور یہی تقوی ایمان ہے، اور یہی قرآن چاہتا ہے۔ جس کے دل میں یہ تقوی نہیں ہے، جس کے دل میں یہ تقوی نہیں ہے، دلی پرہیزگار نہیں ہے، اس کے اعمال اس کو کبھی فائدہ دے سکتے نہیں۔ وہ ظاہری طور پر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جو بھی کرے نا، اللہ فرماتا ہے کہ تقوی دل میں ہونا چاہیے، اور وہ آتا ہے میری نشانیوں کی عزت کرنے سے۔ اللہ کے نبی بھی، قرآن بھی اللہ کی نشانی، کعبہ بھی اللہ کی نشانی، اللہ کے نبی بھی اللہ کی نشانی۔ تو جو قرآن کی عزت کرے، کعبے کی عزت کرے، یا کعبے والے کی عزت کرے، کعبے کے مالک کی عزت کرے، یہ ساری ہی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ یہی تقوی پرہیزگاری ہے۔ ایسی نشانیوں کی عزت کرنے سے ہی بندہ پرہیزگار ایمان والا بنتا ہے۔ جس کے دل میں ادب نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کا میں نے قرآن سے بیان کیا ہے، ورنہ بھی بڑی حدیثیں تھیں، بڑے اور بھی موضوعات تھے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی حدیث، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے، کافی عرصہ امامت کرتے رہے، نابینا ہو گئے، دور مسجد پڑتی تھی، آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اب میں مسجد میں جا کے امامت نہیں کر سکتا، مجھے نظر نہیں آتا، میری بینائی چلی گئی، تو حضور آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، آپ میرے گھر میں آئیں، میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں، آپ ایک جگہ نماز پڑھ دیں، جہاں حضور آپ نماز پڑھیں گے نا، ساری زندگی وہیں سجدے کرو گا۔ سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ، پیارے نبی کی مبارک زبان سے نکلے الفاظ، یا اتبانو این تحب ان اصلی اللہ کا، اے اتبان تو کہاں پسند کرتا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ قرآن تو کہتا ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، نمازہ اللہ واسطے، روزی اللہ واسطے، قربانیاں اللہ واسطے۔ سرکار فرماتے ہیں اے اتبان تو بتا تیرے لیے اللہ کا، تیرے لیے میں کہاں نماز پڑھوں، کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے اشارہ کیا حضور آپ یہاں نماز پڑھ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نفل نماز وہاں 2 نفل پڑھے، تو حضرت اتبان ساری زندگی جہاں سرکار نے نماز پڑھی نا، ساری زندگی وہاں نماز پڑھتے رہے۔ بھائی کیوں؟ اور جگہ نہیں تھی گھر میں، کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ سجدہ خدا کو ہوگا لیکن دل میں یاد مصطفیٰ کی آئے گی، یاد مصطفیٰ کریم کی ہوگی۔ یہی تقوی ہے کہ دل میں اللہ والوں کا پیار ہو، ان کا ادب ہو، یہی تقوی ہے۔ اگر اللہ والوں کا پیار، ان کا ادب، ان سے محبت اگر یہ دل میں موجود نہیں ہے تو میرے بھائی نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن کبھی بھی ثواب اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ابھی بڑے دلائل تھے تقوی کے لحاظ سے، اگر کوئی مزید دوست سمجھنا چاہے تو اس تقریر کو آپ سننا چاہیں، پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا، اسلامک ویڈیوز RWD اس نام سے جو علی بھائی نے چینل بنایا اس سے آپ سن سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔